تیار ہے مومنوں کے لیے تحفہ کہ مومنوں اگر تم میری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور دوسرا تحفہ ہم تمہیں دیں گے کہ مدد بھی کریں گے اور تمہارے پاؤں کو مضبوط کر دیں گے، تمہارے قدم میں کوئی بھی ایسی جنبش نہیں ہوگی جو راہ حق سے تم ہٹ جاؤ۔ یہ اللہ کا تحفہ اور گفٹ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں راہ ہدایت پر منزل کیا ہے اور اسی پہ ہمیشہ باقی رکھے۔ جس بات میں ہمیں ہمیشہ خوش ہونا ہے، آسان طریقے سے ماشاءاللہ آپ سب نے بہترین عزاداری کی ہے اور یقیناً قابل قدر ہیں تمام چھوٹے سے لے کے جوان اور ضعیف تک، جنہوں نے بڑے اہتمام اور بڑے شوق اور بڑے خلوص کے ساتھ امام مظلوم کربلا کی یاد منائی، ذکر کیا۔ کس لیے؟ یہ آخرت کی خوشی کے لیے، تاکہ زہرا کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ اس کا بہترین صلہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ والدین محترم، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسان یہ نماز، دعا، اعمال کیوں کرتا ہے؟ بہت اچھی طریقے سے آپ نے سنا اور میں بالکل مطمئن جا رہا ہوں کہ یقیناً جو باتیں ایسی خوش باتیں بھی آپ نے بڑے انہمام اور شوق کے ساتھ آپ نے سماعت فرمایا، اسے پہنچا بھی۔ کم ایسے مجمع ہوتے ہیں، صلوات پڑھ کے قریب آ جائیے تاکہ میں اپنی بات شروع تھوڑی سی حرکت ہونی چاہیے۔ مین مقصد یہ ساری عزاداری، ساری دیداری، نماز، دعا، اعمال، اچھائیاں، کار خیر، اس کا صلہ کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے، کیوں کرتا ہے انسان؟ توجہ کریے گا، صرف ایک وجہ سے، ایک چیز کے لیے انسان کر رہا ہے، خوشی کے لیے۔ خوشی ہمارا حق ہے، توجہ کریے گا، خوشی، سرور یہ ہمارا حق ہے اور اللہ نے ہمیں خوشیوں ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ سارے اعمال دیکھنے کے بعد، کرنے کے بعد جب حساب و کتاب ہوگا اور اچھا رزلٹ مل جائے گا تو اس وقت انسان کی زندگی میں سب سے بڑا سرور اور خوشی ہوگی۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ عاشور کے دن جہاں سب نے گریہ کیا اہل بیت پر، زمین و آسمان سب نے، وہاں شیطان بھی رویا، شیطان بھی رویا۔ توجہ کریے گا تاکہ بات وہی رہے جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں، بات دوسری طرف نہ جائے۔ شیطان نے بہت چیخ مار کے رونے لگا۔ اس کے تمام چیلوں نے کہا کہ تو ہی نے تو ہنگامہ کیا ہے حسین کے خلاف، لوگوں کو بھڑکایا ہے، آمادہ کیا ہے کہ وہ سب جہنم میں جائے حسین کو مار کے، اب رو کیوں رہا ہے؟ کہا میں نے کیا تھا، یہ ہنگامہ میں نے کیا، لوگوں کے دل میں حسد، بغض، کینہ میں نے پیدا کیا، اور اس کے ذریعے سے جن لوگوں نے امام حسین کے خلاف جہاد کیا یا جنگ کیا ان سب کو جہنم پہنچانے کا میرا مقصد تھا۔ کہ پھر رو کیوں رہا ہے؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ ہمارا مقصد پورا نہیں ہوا۔ کون سا مقصد؟ کہ حسین کی شہادت سے اللہ نے رحمت کے جو دروازے کھول دیے، مغفرت کے دروازے کھول دیے، شفا کے دروازے کھول دیے۔ اب جو لوگ بھی عزادار امام مظلوم کربلا ہیں ان کے لیے رحمت کا بھی دروازہ کھل گیا، مغفرت کا بھی دروازہ کھل گیا، شفا کا بھی دروازہ کھل گیا۔ میری ناکامی کا ذریعہ ہے کہ ایک لمحہ عزاداری کیا، سارے گناہ خود بخود مٹ گئے۔ مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں تو اپنی اہمیت دیکھیے کہ امام مظلوم کربلا نے ہمیں کیا دیا۔ ہم نے گریہ کیا، یہ ہماری مدد۔ ادھر سے حسین کا تحفہ کیا رہا ہے؟ وہ حسین ابن علی کی مدد۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں آپ بہت جلدی آمادہ ہو جائیں۔ ہمارا مین مقصد، اصل زندگی، تخلیق کائنات، ہمارے وجود کا ذریعہ صرف ایک سے کہ خوشی مل جائے۔ چاہے یہاں خوش رہنا چاہتے ہو
چاہے مشکلات امتحانات کے بعد آخرت میں خوش رہنا چاہتے ہو، ہر کام کا رزلٹ ہے خوشی۔ کچھ لوگ یہاں غلطیاں اور گناہ کرنے کے بعد خوش ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تمام صعوبتیں اور زحمتیں برداشت کرتے ہیں آخرت کی خوشی کے لیے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ رمضان میں دعا پڑھتے ہیں، یہاں سے صرف ایک بات کہنا ہے، رمضان میں دعا وہ رمضان کی دعا نہیں ہے۔ رمضان چونکہ رمضان ماہ صیام، ماہ رمضان ماہ امام زمان ہے۔ سناٹا ٹوٹ بھی جائے نا تو بات سمجھ آتی ہے۔ ماہ رمضان ماہ امام زمان، آپ کہیں گے کیسے؟ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، یہ دعا پڑھتے ہیں۔ آپ نے اگلے دن سے اندازہ لگا دیا، جب آپ خاموش رہتے ہیں تو میں خاموش والی مجلس پڑھتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، جس کے ظہور سے صرف زندہ خوش نہیں ہوں گے، قبر میں رہنے والے بھی خوش ہو جائیں گے۔ یہ پوری کائنات کو خوشی کا ذریعہ کون ہوگا؟ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ امام کو بلا رہے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ امام کی حکومت ہو، امام کے زیر نگرانی ہم زندگی گزاریں، امام کے نقش قدم پہ چلیں، اور چلنے کے بعد ہمارے اعمال بھی خوش ہو جائیں، ہماری زندگی بھی خوش ہو جائے، ہم آباد و شاد ہو جائیں۔ تو مین مقصد جب امام کا ظہور ہوگا تو صرف زندہ خوش نہیں ہوں گے، قبر میں رہنے والے بھی جشن منائیں گے، خوشی منائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام کے ظہور میں انسان کی زندگی میں خوشیاں پیدا ہوں گی۔ اس خوشی کے لیے میں آپ کی خاموشی نہیں توڑوں گا، اس خوشی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس خوشی کے لیے ہمیں تھوڑی کوشش کرنا ہے، امتحانات دینا ہے، مصائب اور آلام میں ہمیں صبر کرنا ہے، اور لیکن اپنی جگہ پہ مضبوط رہنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ بالکل سمپل بات، چھوٹی سی بات، چند آدمی تک، ایک آدمی تک یہ بات پہنچ جائے کیوں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من نفع الناس، سب سے زیادہ اچھا انسان، فائدے مند انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدے مند ہو۔ لوگوں کے لیے فائدے مند ہو، سب سے اچھا انسان، سب سے فائدے مند۔ بھائی ہماری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں، کسی کے لیے تم نے فائدے کا ذریعہ بنا، کسی کے لیے خوشی کا ذریعہ بنے تم، اگر کسی کے لیے نفع کا ذریعہ، خوشی کا ذریعہ بن گئے تو اس کا مطلب ہے تم نے اپنے لیے نفع اور خوشی کا ذریعہ پیدا کر لیا۔ اس عالم میں، نہیں میری طرف توجہ کریے گا، اس عالم میں سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ انسان کسی کے خوشی کا ذریعہ بنے۔ جو زہرا نے دعائیں دی تھی کہ میرے لال پر ہوئے گا کون، ماتم کون کرے گا، اور اس کے بعد جب کہا قوم آئے گی تو جناب زہرا کی زبان پہ مسکراہٹ آئی ہے۔ ایک امام زمان کے ظہور کے لیے، ایک مومن کی شفاعت پہ جناب زہرا مسکرائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے سرور اور خوشی کے ذریعے کیا ہے؟ 10 محرم کے بعد میں بات کر رہا ہوں، توجہ کریے۔ مولا کائنات امیر المومنین کا زمانہ ہے۔ کل تک ہماری بات چل رہی تھی شیعہ، اللہ کا گفٹ اور تحفہ شیعہ نے علی بن ابی طالب کے لیے، مومنوں کے لیے اللہ سرور کیسے کرتا ہے۔ ایک آدمی امیر المومنین کے پاس آیا، مشکلات کو کیسے انسان لیتا ہے آخرت میں خوشی حاصل کرنے کے لیے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ دور والوں کے لیے ماشاءاللہ بہت جلدی پہنچ جاتی ہے، قریب والوں تک نہیں پہنچ پاتی، تھوڑا قریب والے بھی سن رہے ہیں۔ امیر المومنین کا زمانہ ہے، امیر المومنین کے پاس ایک شخص آیا، اور ایسا بھی علی کا چاہنے والا کائنات میں ہے
ہم تو کہتے ہیں کہ مولا مشکلات پریشانی آ گئی، آپ مجھے بخش دیجئے، معاف کر دیجئے، میرے لیے راستہ کھول دیجئے. لیکن علی کا شیعہ کون ہوتا ہے جانتے ہیں؟ آ کے کہتا ہے مولا مجھے پاک کر دیے اور آخرت میں مجھے خوشی دلا دیجئے. کیا میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا اور جس کی وجہ سے آخرت میں مجھے بڑی سزا ملے گی، لہذا ابھی مجھے سزا دے دیجئے تاکہ آخرت میں ہم پاک صاف ہوں. ہے کسی میں حوصلہ؟ نہیں. ابھی ہم خیبر خندق پڑھتے تو آپ بولتے ہیں یہ بھی فضائل علی ہے. علی نماز کیا پڑھتے تھے وہ بھی فضائل علی. علی وضو کیسے کرتے وہ بھی فضائل علی. علی گھر میں کیسے رہتے وہ بھی فضائل علی. علی میدان میں کیسے رہتے وہ بھی فضائل. علی دشمنوں کے ساتھ کیسے رہتے وہ بھی فضائل علی. اور دوستوں کے ساتھ کیسے رہتے وہ بھی فضائل علی. اس پر بھی بول دیا کریے کبھی. زندگی علی ابن ابی طالب نے کیسے گزاری، بھائی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، گھر میں، باہر، آس پاس پڑھو، یہ سب فضائل علی ہے. ورنہ دستور زندگی کبھی ملتا ہی نہیں اگر علی کر کے نہ دکھلاتے. جزاک اللہ. میں پھر یہی خوشی کے ساتھ میں بول رہا ہوں کہ آپ نے ایسی خوش باتیں نہیں سنی. مولا فرمایا تو نے گناہ کیا کیا؟ کہا مولا مجھ سے قوم لوط کا گناہ ہو گیا. مولا نے کہا استغفر اللہ. اب اس کی 3 سزا. سننا بڑا آسان ہے. پہلی چیز یہ کہ میں تمہیں قتل کر دوں. دوسری چیز تمہارے اوپر پوری دیوار گرا دوں. تیسری چیز میں تمہیں آگ میں جلا دوں. بتاؤ کون سا سزا تمہیں برداشت ہے اور لینا چاہتے ہو علی کا چاہنے والا کوئی سامنے سے چل کے آئے کہ مجھے پاک کر دو، مجھے آخرت میں خوشی دلا دو. سرور خوشی انسان کا حق ہے، مان سکتا ہے، لیکن سب کے حوصلے نہیں ہوتے. اب اس میں سب سے سخت سزا کیا ہے مولا؟ کہ آگ میں جلنا. کہ مولا وہی سزا مجھے دے دی. آپ کیوں ڈر رہے بھائی؟ آپ کیوں پریشان؟ کوئی سزا مجھے دے دیجئے جو سب سے سخت ہے. اب آج امام لکھیاں جو نہ کرو. کل علی سے سزا دے کے پاک کریں گے. اب لوگ جو باہر باتیں کرتے ہیں نا وہ بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، جو دوسرے کے کارڈ کرتے ہیں. وہ سامنے بات کرو. آواز تک دیکھو علی کہتے تھے کہ میرے علی میرے شیعوں کو آگ جلا نہیں سکتی. کل علی اسی کو جلائیں گے جس نے دعویٰ کیا تھا میں علی کا شیعہ ہوں. اور اللہ کا چھوڑیے، زبان کو آزاد کریے. میرے علی پاک کی بات پہنچے، منہ نہیں کھولیں گے تو اترے گی کیسے؟ صرف کان سے نہیں اترتی. میرے علی سب لوگ ایک ہنگامہ کرنے لگے. دیکھو کیا ہوتا ہے، علی اپنے شیعہ کو سزا دیتے یا نہیں، اور سزا دیتے ہیں تو آگ جلاتی بھی یا نہیں، اس لیے کہ علی کے شیعہ کو آگ جلاتی نہیں. مولا نے آواز دیا سنو یہ ہے علی. کبھی اس انداز سے سن لیا کرو. مولا نے فرمایا جاؤ اپنے گھر میں کسی کا لین دین ہو تو اسے پورا کر کے آ جاؤ. علی کہتے ہیں میرا وہ ہوتا ہے جو اس کے اوپر بندوں کا کوئی حق نہ ہو. گیا جس کا لینا دینا تھا دے کے آیا بڑی جلدی جلدی. میں توجہ کیا حجر ابن عدی نا جب انہیں کہا گیا کہ ہم تمہیں قتل کرتے ہیں تو انہوں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو. تو بڑی جلدی نماز پڑھی. انہوں نے کہا حجر اتنی جلدی؟ کہا کہیں میں لمبی پڑھتا تو تم یہ سوچتے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے نماز لمبی کر دی. ہوتی ہے نا جب بھوک لگتی تو جلدی نماز پڑھ لیتے. میں کوشش کروں تھوڑا چہرہ کھلے تو صحیح تاکہ عبادت ہو جائے. میرے علی لوگ گیا وصیت کر کے آ گیا اور کہاں دقۃ القضاء ہے مسجد کوفہ میں ایک جگہ ہے اعمال، وہاں علی کا خیمہ ہے اور علی کے ساتھ رہا پوری رات اور دعا کرتا رہا کہ کب صبح ہو علی فیصلہ کرے اور مجھے پاک کر دے. ارے نہیں میرے علی کو حوصلہ ہے کسی میں؟ ورنہ رات بھر علی کے ساتھ رہتا علی معاف کر دیجئے، آپ معاف کر دیں گے خدا معاف کر دے گا، یہ گناہوں سے ہمیں بخش دیجئے. لیکن آخرت کی خوشی چاہیے تھی وہ. اور جو اسے سن لے نا بڑا حوصلہ ہے.
صبح ہوئی، عمار اعلان کر دو کہ علی کا معجزہ دیکھنا ہے تو آ جاؤ۔ علی بن ابی طالب نے کہا تیار ہے؟ کہاں تیار ہے؟ اس کو بیچ میں بٹھایا اور چاروں طرف سے لکڑیاں گھیر لی، آواز دیا اگر تو میرا شیعہ ہے سب کے سامنے تو تجھے آگ نہیں جلا سکتی۔ علی سب کے سامنے سب کی بولتی بند کر دی، لیکن اگر شیعہ کا دعویٰ ہے اور تو جھوٹا ہے میرا شیعہ نہیں ہے تو یہ آگ تجھے جلا کے راکھ کر دے گی۔ بس ایک جملے کے لیے میں نے زحمت دی ہے میرے عزیزوں، اب بول دو میرے عزیزوں، آگ جلا دی گئی، پوری آگ جل گئی، وہ ابراہیم کی طرح پھول پہ بیٹھا رہا۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی جب لوگوں نے تانا دیا کہ علی کا شیعہ جل نہیں سکتا تو علی نے آواز دیا میرے اوپر الزام ہو، میرے شیعوں پر الزام ہو، یہ علی کو برداشت نہیں ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا، ہم اپنے گھر میں کتنی بھی مجلسیں کر لیں، اس کا اثر دوسروں تک نہیں پہنچتا، لیکن باہر روڈ پہ جا کے ایک مرتبہ ہاتھ کو سینے پہ رکھو، پورا مذہب دکھا دیتا ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے یہ علی کا شیعہ ہے، یہ حسین کا چاہنے والا ہے۔ اس وقت اگر ہم کوئی غلطی کریں گے تو ہمارے اوپر الزام نہیں ہوگا، عزاداری پہ الزام لگے گا۔ اسی لیے مولانا نے کل جمعے کے خطبے میں کہا تھا اس وقت ہمیں بالکل خیال رکھنا ہے، اپنے آپ کو بالکل اخلاق کے ذریعے صحیح طریقے سے پیش کرنا ہے تاکہ یہ لگے کہ عزادار ہوتے ہی ہیں جن کے اندر تواضع اور انکساری پائی جاتی ہے، جن کے اندر غرور گھمنڈ پیدا ہو جائے وہ عزادار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آگ جلی، ٹھنڈی ہو گئی، لوگ دیکھ رہے تھے تعجب سے، پوری آگ جل رہی ہے، وہ درمیان میں بیٹھا، ابراہیم کی طرح آگ گلزار ہو چکی ہے۔ پھر علی نے جو نعرہ لگائے جس کے لیے میں زحمت دی ہے، آواز شیعتنا منا، میرے شیعہ میرے ہیں، اب قسیم النار والجنہ۔ تم یہ کہتے ہو علی جہنم میں آگ میں جلائیں گے کیسے؟ ارے جنت اور جہنم بانٹنے کا حق علی ہی کو ہے، علی میں بانٹ کے دیکھ رہا ہوں کہ بیچ میں بیٹھا ہے تو اس کے لیے جنت بن گئی، چاروں طرف سے جہنم بن گئی۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد وعلی میرے عزیزو، سرور خوشی ہمارا حق ہے۔ جس بات کو آپ کریں، آگے کہیں نہیں ہم تو رونے کے لیے پیدا ہوئے، ہم ماتم کے لیے نہیں، غلط۔ رو بھی اسی لیے رہے ہیں تاکہ زہرا کے سامنے خوش سرخرو ہو سکے، یہی نا، رسول کے سامنے رسول راضی ہو، زہرا راضی ہو۔ اسی لیے رسول اسلام میری طرف، ہم نے پھر کہوں بچے کے ادھر ادھر نہ ہو، بے چینی سے نہیں سنا کریں، وقت کے اندر بات تمام۔ امام نے فرمایا جو کسی مومن کو خوش کرتا ہے اس نے اصل میں اللہ، رسول اور ہمیں خوش کیا۔ تو کبھی اس نیت سے نہ کیا کرے میں ان کو کیوں خوش کروں، یہ سمجھتا ہم خدا کو خوش کر رہے ہیں، اور خدا ہمیشہ خوشیاں دیتا ہے۔ اچھا کب تک آپ خاموش رہیں گے، برداشت نہیں ہوگا آپ سے، اب آپ کے بولنے کے لیے دو لفظ کہتے بات تمام ہو جائے۔ مل کے ایک صلوات پڑھتے محمد یاد رکھیے گا، امام کا ظہور زندوں کے لیے بھی مرنے والوں کے لیے بھی خوشی اور سرور۔ جب امام کی حکومت آئے گی تو سب لوگ پریشان ہوں گے، لیکن جو امام کا چاہنے والا شیعہ ہوگا وہ خوش و خرم ہوگا۔ حکومتیں بدلے گی، یہ حکومت وہ حکومت میں بڑا فرق ہوگا، ہر آدمی آزاد ہوگا اور مومن کے حقوق ادا کرے گا۔ اس منزل پہ اگر انسان یہ سوچ لے، آپ کہیں گے کیوں؟ 10 محرم کو جو حسین ابن علی نے کہا آدم اللہ وجورنا وجورکم بمثابنا الحسین، اللہ تمہارے غم کو بڑھائے، ایک دوسرے کو پرسا دیا کرو، یہ تسلی نہ دے۔ کسی کے جنازہ نکلتا ہے تو اسے تسلی دیتے نہ رو، سب کو موت آنے والی ہے، خاموش رہو، گھر والوں کو کون سنبھالے گا؟ تنہا حسین ابن علی کی عزاداری ہے جس کے لیے دعا ہے کہ اللہ تمہارے غم کو بڑھائے۔ اللہ تمہاری مصیبتوں کو بڑھائے گا، میں حسین
منزل پہ پہنچ گئے تو آخر میں کہا کہ تمہارے اس مصیبت کا بدلہ امام زمان کے پاس ہے جو خون حسین کا بدلہ لے گئے۔ عاشور کے دن امام حسین نے امام زمان کو بہت یاد کیا، اور اس لیے کہ یہ جو غم ہے اس کی خوشی کا رزلٹ کس کے پاس ہے؟ امام زمان کے پاس ہے۔ بات پہنچ گئی کہ ہمارا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے انسان کی زندگی میں؟ روڈ پہ ناچنا کودنا نہیں ہے، جشن اسے نہیں کہتے، اسے خوشی نہیں مناتے۔ انسان کے اعمال پاک ہو جائیں، وہ خدا کے سامنے شرمندہ نہ ہو، اپنے ایمان کے سامنے شرمندہ نہ ہو، یہی تو خوشی ہے۔ علی کے سامنے گئے، علی میں آپ کا چاہنے والا۔ علی نے کہا تمہارے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہے، وہ صفات نہیں ہے۔ کوئی دروازے پہ آیا مولا کائنات نے کہا کون؟ کہا میں علی کا شیعہ۔ باہر نکلے دروازے پہ، کہا جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ واپس فوراً پلٹ گئے۔ چہرے سے بھی نہیں ظاہر ہوتا تو میرا شیعہ ہے، نہ لباس سے ظاہر ہوتا ہے، نہ تیری گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ تو میرا شیعہ ہے، تو پھر خوشی کیا؟ بس میں بات تمام کر دے رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے پوری مجلس سے ایک ہی بات لی جاتی ہے جو آپ نے لے لیا۔ امام حسین نے فرمایا سب سے زیادہ فائدہ مند انسان وہ ہوگا جو دوسروں کے لیے فائدہ مند بنے رہے، دوسروں کے لیے ضرر نقصان کا ذریعہ نہ بنے، نہ کسی کی عزت کے لیے، نہ کسی کی توہین کے لیے، نہ کسی کی بدزنی کے لیے۔ بات کچھ اور کہنی تھی لیکن بات تمام ہو گئی۔ امام حسین ایک راستے سے جا رہے ہیں، اب جوان لوگ سن لیں، ایک راستے سے جا رہے ہیں، خوشی کیسے انسان کو آتی ہے؟ دیکھا ایک آدمی ہے جو ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک لقمے کتے کو کھلاتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا یہ کیا کر رہا ہے؟ تو کہا کہ مولا میں مسلمان ہوں، میرا باس ولی حاکم یہودی ہے، میں اپنے آپ کو نجات دلانا چاہتا ہوں اس مشکل سے، اور آپ کے نانا نے کہا ہے کہ اپنی مشکل حل کرنا ہے تو کسی کے کام آؤ، چاہے سرے گا چاہے دل لے گا۔ انسان یہ سوچے کہ آج ہمارا یہ کام رکا ہے، آج ہماری زندگی میں یہ مشکلات پریشانی ہے، تو کوشش کرو کہ کسی کے کام آؤ۔ بندہ نہ ملے تو جانور کے کام آؤ، جانور نہ ہو تو پلان کے کام آؤ، نہیں تو پتھر اور نباتات کے کام آ جاؤ، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ وہ روٹی اس لیے کھلا رہا ہے کہ میں یہودی کی غلامی سے آزاد ہو جاؤں۔ ارے توجہ کریے گا میرے عزیزو، اور وہ بھی نجس جانور کو، اس کی حیثیت نہیں تھی، تھوڑی سی تھی، دیا۔ امام حسین نے کہا اٹھو میرے ساتھ۔ یہودی کے دروازے پہ پہنچے، 200 درہم حسین بن علی نے نکالا۔ یہ مدد کیسے ہوتی ہے پرواز کا؟ جب آپ بولتے ہیں نا تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ بول رہے ہیں یا وہ بول رہے ہیں، جو بولنا ہے تو کھل کے بولیے۔ 200 درہم نکالا، یہودی کے دروازے پہ پہنچے۔ حسین کس کے لیے؟ ایک کمزور انسان کے لیے۔ ارے نہیں توجہ کیا۔ جب یہودی کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے رسول کا نواسہ میرے دروازے پہ آیا، یہودی بھی رسپیکٹ کر رہے ہیں حسین کی، جب اسے آیا تو امام حسین نے کہا یہ 200 درہم لے لو، یہ غلام کو آزاد کر دو۔ آواز دیا میں یہ 200 بھی قبول نہیں کرتا، اس سے بڑی دولت کیا ہے کہ آپ میرے دروازے پر آئے۔ دنیا حسین کے دروازے میں جاتی ہے، حسین چل کے کسی کی مدد اور خوشی کے لیے کسی کے دروازے، یہودی کے دروازے بھی پہنچتے ہیں کہ ایک بندہ خوش ہو جائے۔ خوشی کتنی بڑی نعمت ہے میرے عزیزو۔ تو اس نے آواز دیا کہ میرے غلام کی وجہ سے آپ میرے دروازے پہ آئے، میں نے غلام کو آزاد کیا، یہ 200 درہم غلام کو بھی دے دیا۔ آواز ہے جو میرا باپ ہے وہ بھی میں نے غلام کو دے دیا۔ ارے میرا عزیزو توجہ کریے گا، ارے آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، پریشان نہ ہو جائے۔ وہ غلام کو دے دیا۔ غلام کو دینے کے بعد اندر سے بیوی نے سنا کہ کون آیا ہے؟ کہ مسلمانوں کے رسول کا نواسہ آیا ہے۔ تو آواز دیا جاؤ، میں مسلمان ہوتی ہوں، کلمہ پڑھتی ہوں، اس لیے آواز دیا بیوی نے کلمہ
اور جتنی پراپرٹی میں اس غلام کو دیتا ہوں، اس غلام کی وجہ سے حسین میرے دروازے پر ہے۔ ایک کتے کو کھلانے کے نتیجے میں حسین نے کیا بدلا؟ غلام بھی آزاد ہو گیا، بیوی بھی مسلمان ہو گئی، خود مسلمان ہو گیا، پورے 40 گھرانے اس کے اسلام کے تابعدار ہو گئے اور حسین کے بڑے مطیع و فرما بردار بن گئے۔ ہمیشہ حسین کے دروازے پہ آتے تھے خوشیاں لینے کے لیے۔ اب آ گیا ایک جانور کو خوش کرو گے تو حسین کی طرف سے تحفہ کیا ہے؟ حوصلہ ہے، طاقت کہ کوئی ایک عمل کرے جس سے میرا حسین راضی، میرا قریب مولا راضی۔ ہم تو گریہ کرتے ہیں اپنی نجات کے لیے، حسین کے لیے فائدہ نہیں۔ حسین نے آخری وقت میں بھی زندگی بانی۔ آج جس اعتبار سے آپ بیٹھے ہیں، اصل عاشور اور قیامت تو آج ہے، نہیں سمجھے؟ پوری رات بیویاں آسمان کے نیچے بیٹھی، مجھے کہنا ہے ایک ہی لفظ، اور مسائل حسین نے آخری وقت میں کیا بانٹا؟ وہ کس کو جناب لے کے یہی جملہ سمجھ۔ جب عصر ہو گیا، عصر تک کیا کیا جانتے ہیں؟ جب شمر سے پوچھا گیا یہ لاشوں کا کیا کریں، کہا جو نجس لاشیں ہیں اسے دفن کرنے کا انتظام کر۔ کہا یہ حسین اور ان کے ساتھ اسی طرح بے گھر اور کفن لاشا پڑے رہنے۔ میں نے پڑھا، آپ نے توجہ نہیں کیا میرے عزیزو۔ عزادارو ظالم اپنے نجس لاشے کو دوپہر تک دفن کر رہے تھے۔ اب بھی نہیں سمجھے آپ؟ دوپہر تک بیویاں دھوپ میں بیٹھی رہی۔ آج وہ دن ہے زینب، سورج کے نیچے گرمی میں ہو، قیامت کی گرمی میں سب کو لے کے بیٹھی ہے۔ جس دن عزاداری کرنے کے بعد ہم آرام کرتے ہیں، اسی دن سے زینب کے مسائل شروع ہو۔ نہیں، زبردستی نہیں، آپ ماننے آپ کو آمادہ کرو۔ میرے عزیزو، جب عصر کا وقت ہو گیا تو دیکھا ملعون لوگ رسیاں، زنجیر، توق لے کے آ رہے ہیں۔ لانے کے بعد سب سے پہلے سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں پہنائی، گلے میں توق پہنایا، بیویوں کے بازوؤں کو باندھا۔ میں نے پڑھ دیا میرے عزیزو۔ تھوڑی دیر کے بعد اب مجھے سب مسائل پڑھنے نہ دیجیے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا اونٹ آ رہے ہیں۔ کہا سید سجاد سے جناب زینب نے پہلا مسئلہ پوچھا تھا کہ میں خیمے میں جل کے مر جاؤں یا باہر نکل جاؤں۔ دوسرا مسئلہ سنو گے؟ آواز دیا، سید سجاد یہ بتاؤ بڑا اونٹ چھوٹے اونٹ کے کان میں کیا کہے گا؟ بھائی کل سبیل کھائی ہے، نظر کھائی ہے، فاقہ کھلا ہے، آپ کو حق ادا کر دو نا۔ میرے عزیزو سنو گے؟ جناب سید سجاد نے آواز کو کیا کہا، نہ خود روئیے نہ مجھے رلائیے۔ ایک بندہ جناب زینب نے کہا میں حسین کی شریکت شریکہ ہوں، شریکت حسین ہوں، میں حسین کی جگہ تم امام وقت ہو، بتاؤ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا بھوکی اماں برداشت ہوگا؟ جانوروں نے کیا کیا ہے میرا جی؟ تو آپ نہ کریں بات سے بیدار ہے۔ اب آپ کے بھوکی اماں برداشت کریں گی؟ کیا ہوا؟ کہ بڑا اونٹ چھوٹے اونٹ کے کان میں کہہ رہا ہے اس سے پہلے تم نے سواریاں نہیں اٹھائی ہیں، کچھ دیر کے بعد تمہاری کچھ پہ اہل حرم سوار ہوں گے، آرام سے چلنا، تمہاری کچھ سے کوئی کچا گر نہ جائے، اور رسول کو کیا جواب دے؟ رسول اسلام کو کیا جواب دو گے؟ بس اللہ دادو زینب نے آواز دی، جانوروں کو بھی احساس ہے۔ اب قیامت کی بات آ گئی کہ ظالموں نے کہا کہ بیویوں کا سین کیا جائے، بے قدامہ ہو۔ کبھی آپ دیکھیے تو اونٹ پہ بیٹھنا اور اس کے اوپر کوئی قدامہ نہ ہو، یہ زینب کی مصیبت شروع ہوئی۔ اسی لیے رسول خدا نے جناب زینب کی ولادت پہ کہا تھا، میرا امتحان نہ لو کہ میں سب مسائل پڑھوں، ولادت پہ کہا تھا جو میری بیٹی زینب پہ گریہ کرے گا تو عصر میں حسن حسین پہ گریہ کرنے کا جو ثواب پائے گا۔
بھی آ گئی. خولی ملعون رات کے سناٹے میں حسین غریب کا سر لے کے کوفہ چلا گیا. رات ہو گئی تھی, دربار نہیں پہنچا پایا. ارے میرے عزیزو تنور میں رکھ کے سو گیا. ایک مرتبہ خولی کی بیوی اٹھی, ارے جب دیکھا کہ آسمان پھٹے ہیں, کچھ سواریاں میرے گھر آئی ہیں. بہنے دو, آنسو بہنے دو رخسار تک. وہ آنسو جب بہتے ہیں نا تو کوثر میں پروردگار بھی آتا ہے. ایک مرتبہ بیوی نے آواز دیا, ملعون کیا کر کے آیا ہے؟ کہا انعام لینے کے لیے صبح جاؤں گا. آواز ہے انعام کہ میرے گھر میں عذاب آ گیا. کیا ہوا؟ کہ زہرا روتی ہوئی میرے گھر میں آ گئی. اے میرے لال حسین, ارے تمہارا سر ظالموں نے تنور میں رکھا ہے, میں زہرا کہاں کہاں گریا کروں. جزاک اللہ, خدا آپ کو کسی کا میں نہ رلائے. ایک مرتبہ ظالم نے آواز دیا, بیویوں کو سوار کرو, علی کی بیٹی کو جلا لایا, ہمارے حرم میں میرے ہاتھ نہ لگانا. میں خود سوار ہوں. جناب زینب نے ساری بیویوں کو سوار کیا. چلیے اب کہانی سن رہے ہو, کہانی کس طرح سمجھے. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ساری بیویوں کو سوار کیا. آخر میں ام کلثوم کو سوار کیا. جب اکیلی رہ گئی تو فراق کا رخ کیا. بھیا عباس مدینے سے کس عالم میں لائے تھے, چاروں راستے بند کر دیے تھے, لوگوں کو منع کر دیا تھا, پرندوں کو بند کر دیا تھا, آسمان سے کوئی اڑ نہ سکے, اس لیے کہ علی کی بیٹی سوار ہو رہی ہے. تو میں کیسے سوار ہوں؟ سید سجاد نے سواری چھوڑی اور جناب زینب کو سوار کیا. آخری لمحے میرے عزیزو, شام ہوتے ہوتے یاسیروں کا قافلہ مقتل پہنچا ہے. ایک رسم میں دوہرا گلے جناب زینب نے اپنے آپ کو ان کی پیڑ سے گرا دیا. اے بھائیا, جب میں مدینے میں شادی ہو کے گئی تھی, میرے بدن میں دھوپ پڑ رہی تھی, تم نے سایہ کر دیا, اب زینب مجبور ہے. ایک لفظ ہے میرے عزیزو جس کے لیے زحمت دی ہے, اور وہ سن لیجیے, بات تمام ہو جائے میرے عزیزو. تاریخ بتاتی ہے جناب زینب کے ہاتھ پسے گردن بدل تھے. ایک مرتبہ بھائی کے جنازے میں آئی بہت آسانی کے ساتھ. مجھے نہیں معلوم ہے کہ دل صاحب کتنے ہو گئے ہیں. ہم نے سوچا 10 محرم کو نے کیا کریں. ازادار سنو بھیا, زینب کے سر پہ چادر نہیں. جو جملہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں اسے بڑے درد کے ساتھ لوگ دیکھنے, یہ نہیں وہ نہیں, آؤ سامنے آؤ, میں روایت دکھاتا ہوں. آواز دیا, ہاتھ بھی پسے گردن بدے ہیں, ورنہ ہاتھوں سے سایہ کر دیتی. ایک مرتبہ علی کی بیٹی کہتی ہے, بھیا اگر ظالم مجھے چھوڑ دے تو میں بستیوں میں جا کے تمہارے کفن کا انتظار کروں. بہت ڈر کے میں نے یہ لفظ پڑھا میرے عزیزو. مسائل تو ابھی پڑھے ہی گئے تو مسائل پڑھے گئے. امام زمان نے کہا صرف ہمارے اہل بیت کی توہین نہ ہو, ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم پر کتنے مسائل آئے. حوصلہ دیجیے میرے عزیزو, سنو گے اداکارو, ہاں کس میں طاقت ہے. جناب زینب نے دیکھا سید سجاد کی روح نکالنے والی ہے. آج کو دن ہے. ایک بندہ آواز سے بیٹا تمہاری روح نکلنے والی, تم کہاں پہ ہو, بے ہوش ہو رہے. تب بھی اللہ جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بعد کا لاشا بے گورو کفن بڑا ہو اور سید سجاد زندہ ہو. ایک بندہ جناب زینب نے آخری جملہ ہے کسی میں طاقت. زینب حسین کے سے بنی. ایک بندہ جناب سے حسین غریب کے لاشے کے قریب آئی اور مجھے آواز دیا, میرے پروردگار میری اس قربانی کو قبول کر دے. اے پروردگار تیری بارگاہ میں نے حسین کی قربانی دی ہے تو قبول کر لے. یہ حوصلہ کس میں ہے نہیں سمجھے میرے عزیزو. مجھے تو پڑھنا ہے آج کے اعتبار سے. بس قافلہ مقتل سے تھوڑی دور چلا تھا کہ ایک موٹا شور ہوا کہ حسین کا سر جس نیزے پہ تھا وہ زمین پہ دھس گیا. ایک آواز دیا بند ہو جائے گی, ہر آواز سے 11 محرم زینب ڈے شروع ہوا ہے. زعفر جن یہ مسائل پڑھے جاتے ہیں 11 محرم کو. ایک قیامت ہوتی ہے, عاشور
رسول سے زیادہ گریہ ہوتا ہے. ہاں میرے عزیزوں، ایک برداشت شمر نے آواز دیا، یہ سب موقع نیزہ میں جو تھا وہ زمین پہ دھس گیا. وجہ کیا ہے؟ ایک برداشت عزت سرچار کے بعد تازیہ میں لے کے آیا. چوتھے امام نے ایک مرتبہ آواز دیا، بابا آپ آگے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ سنیں گے. حسین کے غریب کے گلے سے آواز آئی، میری بیٹی سکینہ میرے لاشے سے لپٹی ہوئی ہے. آواز دیا، بابا آپ مجھے پوچھیں گے نہیں؟ بابا رخسار کے تماچے کھا کے آئی ہو. بابا کام سے کچھ سارے چھن گئے، بابا سب سے چادر چھن گئی، بابا گھر چل گیا. آپ میری مدد نہیں کریں گے. اتنی میں شمر ملعون دوڑتا ہوا آیا. پہلا تماچا سکینہ کے رخسار پہ ارے گھسیٹتا ہوا لے کے گیا. پورا قافلہ رک گیا. رات ہونے والی ہے. سکینہ بول کے کہہ رہی تھی، بابا کیا شمر سے نہیں بچائیں گے مجھے؟ بابا کا رونے بھی نہیں کیا جا رہا ہے. میں غریب سکینہ بابا کے لاشے کو چھوڑ کے جا رہی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك قضائك تسليما لأمره. پروردگار یہ دن کا واسطہ ہے، صبر زینب کا واسطہ ہے، مصائب زینب کا واسطہ ہے. ہمیں دین اور شریعت میں احکام جناب زینب پر عمل کرنے کی توفیق عنایت. ہمیں صحیح عزادار بنانا. ہمارے آنسوؤں کو، اب آمین کہنے میں بھی آپ کو درد ہے، ہمارے آنسوؤں کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی دعاؤں کے سائے میں قبولیت کا شرف عنایت. پروردگار جو اسیری کا زمانہ شروع ہوا ہے، میرے اللہ اس پر امام زمان نے بھی بہت گریہ کیا ہے. ان ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عزاداری اور گریہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ایام جناب زینب منانے کی توفیق عطا فرما. ایام صرف جناب زینب کی. پروردگار امام زمان کو راضی رکھنے کی دولت عطا فرما. ہمارے دلوں کو نرم کر دے تاکہ ہمیں حسین میں رو سکے، عزہ دے سکے. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی حفاظت فرما، ہمیں تمام فتنے آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرما. جس طرح اتحاد کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ ہم نے عزاداری منائی ہے، اسی طرح پوری زندگی ایک دوسرے مومن کے ساتھ اتحاد، بھائی چارگی اور قوت کا درس عنایت فرما. یہ سب عزادار ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں. آخرت کی خوشی اور سرور ہمیں حاصل فرما. ہم جو مریض ہیں روحانی جسمانی، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت. اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا. یہ ہاتھ اٹھے تو خالی واپس نہ کرنا. ہمیں زیارت حسین کا تحفہ عنایت فرما. شفاعت حسین کی دولت عطا فرما. معاشرے میں رسوائی ذلت سے ہمیں محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. فرش حسین پہ بیٹھنے والے کی تمام جائز مرادیں، پروردگار ہم سے زیادہ ہمارے حالات کو تو جانتا ہے. تجھے حسین کا واسطہ جو ہمارے لیے بہتر اس سے آتا ہے، جو بہتر ہے اس سے رد فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.